ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الانسان پیدا کیا انسان کو من صلصال کالفخار کھنکھناتی مٹی سے ٹھیکری کی طرح وخلق الجان اور پیدا کیا جنوں کو من مارج من نار آگ کے شعلے سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے رب المشرقین و رب المغربین رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے مرج البحرین یلتقیان چلایا دو دریاؤں کو جو باہم ملتے ہیں بینہما برزخ ان کے درمیان میں پردہ ہے لا یبغیان ایک دوسرے کی طرف تجاوز وہ نہیں کرتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان نکلتے ہیں ان دونوں سے موتی اور مرجان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور اسی کے لیے کشتیاں بھری ہوئی دریاؤں میں پہاڑوں کی طرح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
معزز سامعین، سورۃ الرحمن کا پہلا رکوع آیت نمبر 14 سے لے کر 25 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف اور اپنی نعمتیں یاد دلائیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ بہت ہی رحمان ہے، جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا، سورج اور چاند کو ایک حساب میں لگایا، ستارے اور درخت بھی سجدہ ریز ہو گئے، آسمان کو بلند کیا، ترازو کو رکھ دیا، تم بھی میزان میں سرکشی نہ کرو بلکہ وزن انصاف کے ساتھ کرو اور میزان میں کمی نہ کرو۔ زمین کو مخلوق کے لیے بچھا دیا، اس میں طرح طرح کے میوے اور خوشوں والی کھجوریں بنائیں اور اناج بھوسے والا اور خوشبودار پھول بنائے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آج کے سبق میں مزید چند نعمتوں کا بیان ہے۔ فرمایا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، من صلصال کالفخار، کھنکھناتی مٹی سے جو ٹھیکری کی طرح ہے، کیونکہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور پھر کئی مراحل سے گزری، اس لیے قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے بارے میں مختلف الفاظ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ کہیں ارشاد فرمایا انسان کو تراب سے، مٹی سے پیدا کیا۔ تراب سے مراد مطلق مٹی، چاہے جس قسم کی بھی ہو۔ پھر اس مٹی میں جب پانی مل جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں تین، من تین۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی تین گارے سے پیدا کیا۔ پھر وہ گارا جب گاڑھا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں من تین اللازب، چپکتا ہوا گارا، جو چپکنا شروع ہو جائے وہ ہے من طین اللازب۔ تو کہیں اللہ نے من طین اللازب فرمایا۔ پھر وہ گارا جب پڑا رہے اور اس میں سے خاص قسم کی ہوا پیدا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں من حمأ مسنون۔ پھر انسان کو بدبودار سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا جب وہ تھوڑا پرانا ہو جائے، اور پھر جب وہ گارا خشک ہو جائے تو پھر وہ کھنکھناتا ہوا کھردرا سا ہو جاتا ہے، جس کو فرمایا سلسال۔ جب زیادہ کھردرا ہو جائے اور زیادہ خشک ہو جائے تو پھر کالفخار، ٹھیکری کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے مٹی کے برتن ہیں۔ تو یہ مختلف مراحل ہیں انسان کی تخلیق کے، یعنی مٹی، گارا، چپکتا ہوا گارا اور بو والا گارا، اور پھر کھنکھناتی مٹی، اور پھر ٹھیکری کی طرح۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اس انسان کو پیدا کیا، اس رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایماں داد مشت خاک را۔ فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ایک خاک کی مٹھی کے اندر ایمان رکھ دیا ہے۔ انسان کیا ہے؟ مشت خاک ہے نا، خاک کی مٹھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بھی بنایا اور ایمان بھی رکھا اور اسے اشرف المخلوقات بھی بنایا۔ سب کا ہو سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں خلق الانسان، کون ہے رحمان، کون ہے برکتیں دینے والا؟ فرمایا وہی ذات تو ہے خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا، من صلصال کالفخار، کھنکھناتی مٹی سے جو ٹھیکری کی طرح ہے، وخلق الجان، اور پیدا کیا جنوں کو، من مارج من نار، مارج کا معنی شعلہ، نار کا معنی آگ، آگ کے شعلے سے اللہ نے جنات کو پیدا فرما دیا۔ فرشتوں کو نور سے بنایا، انسان کو مٹی سے بنایا اور جنوں کو آگ سے بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
اے انسانوں اور اے جنوں، کون کون سے اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہاں مٹی کی مٹھی اور کہاں چمکتا ہوا چہرہ، کہاں ایک مٹی کی خاک زدہ گوندا ہوا آٹا اور گارا، اور کہاں اللہ کریم فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور کہاں تجھے پوری کائنات سے خوبصورت سانچے کے اندر تیرے رب نے بنایا، اور کہیں اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے کس ظالم نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کون اللہ؟ خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تیرے وجود کو درست کیا، برابر بنایا، فعدلک، بڑا عدل اور انصاف کیا، جو چیز جہاں پر سجتی تھی اس کو وہیں پر لگایا۔ غور تو کرنا، اگر یہ نقشہ تیرا نہ ہوتا، ناک سر کے اوپر ہوتا اور کان کہیں اور ہوتے، کتنا عجیب تیرا حلیہ بگڑ جاتا۔ فعدلک، تیری صورت کے ساتھ انصاف کیا تیرے رب نے، اور کسی نے مشورہ بھی نہیں دیا، بلکہ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں رب نے چاہا اسی صورت میں اللہ نے جوڑ دیا، کسی کے مشورہ نہیں تھا اس میں شامل۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں اپنی تخلیق میں تو غور کرنا، تجھے کتنا خوبصورت کر کے تیرے رب نے بنایا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین، صرف تیرا ہی رب نہیں، مشرق و مغرب یعنی شمال و جنوب، ساری کائنات کا رب کون ہے؟ مشرقین اور مغربین کیوں کہا؟ مشرق تو ایک ہے اور مغرب بھی ایک ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے شمال و جنوب مراد ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں چونکہ اس میں تثنیہ دو کا ذکر ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، جن و انس ہے تم دونوں، دیکھو نا مشرقین اور مغربین، اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ باقی مشرق اور مغرب میں سورج کی طلوع اور غروب ہونے کی جگہیں بھی مختلف ہیں، تو گویا کہ وہ بھی ڈبل ہو گئی ہیں۔ بہرحال پوری کائنات کا رب کون ہے جی؟ باقی رب المشرق والمغرب بھی قرآن میں، مشرق اور مغرب سورت المزمل میں ہے، رب المشرق والمغرب، اسی طرح رب المشارق والمغارب بھی ہے، جمع کا لفظ بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں کسی اور کا کچھ بھی نہیں، سب کا پالنے والا کون ہے جی؟ اور موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے فرعون کے پاس، فرعون نے کہا تھا وما رب العالمین، کون ہے رب العالمین؟ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، مشرق کا رب، مغرب کا رب۔ اس نے کہا یہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا موسیٰ کہہ رہے ہیں ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی تمہارے باپ دادا کا رب بھی اللہ ہے۔ کہا یہ موسیٰ کو کیا ہو گیا؟ نعوذ باللہ یہ تو کوئی مجنون ہے۔ تو فرمایا نا مجنون نہیں، تمہارے اندر عقل ہو تو مشرق اور مغرب کا رب میرا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پوری کائنات کا رب کون ہے جی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مرج البحرین یلتقیان، دو دریاؤں کو چلایا جو آپس کے اندر ملتے ہیں، بعض مفسرین نے نام لیے فلاں فلاں، بہرحال قرآن مجید نے کسی دریا کا نام نہیں لیا، وہ جو مفسرین نے ذکر کیے وہ مثالیں دی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، مختلف دریاؤں۔ پاکستان میں آپ جا کر پشاور جائیں، راستے میں جا کر دیکھیں دریائے کابل اور دریائے سندھ جہاں آپس میں مل رہے ہیں، وہاں بھی آپ کو یہ نظارہ نظر آ جائے گا۔ مرج البحرین یلتقیان، دو دریاؤں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا چلایا، بینہما برزخ، درمیان میں قدرت کا پردہ لگا دیا ہے، لا یبغیان، ایک دوسرے میں تجاوز نہیں کرتے، وہ ادھر نہیں چلتا آتا، یہ ادھر نہیں جاتا، حالانکہ کوئی دیوار نہیں لگی ہوئی، اس دیوار اور پردے کو جو نظر بھی نہیں آتی، اس کو کنٹرول کرنے والے کو ہی تو رحمان کہتے ہیں۔
مرج البحرین یلتقیان، دو دریاؤں کو چلایا آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان پردہ لگایا، ایک دوسرے کی طرف تجاوز نہیں کرتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے موتی اور مرجان، چھوٹے موتی اور بڑے موتی، موتی اور سیپیاں، سب کچھ نکلتا ہے۔ کون نکالنے والا ہے؟ پچھلے دنوں ہم گئے دریائے سندھ کے پاس، تو وہاں یہ شاور نہیں ہوتے کام کرنے والے، وہ یہ لگے ہوئی ہیں۔ وہاں ایک بندے سے ملاقات ہوئی، اس نے بتایا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی سونا ڈھونڈ رہے ہیں، سونا تلاش کر رہے ہیں۔ تو وہ جناب وہ مٹی اٹھاتے ہیں، پھر آگے جناب وہ ڈالتے ہیں، پھر اس میں سے کوئی چھان بین پتہ نہیں کیا ان کا سسٹم ہے، سونا نکلتا ہے جی۔ تو گزارا ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی ہو جاتا ہے، کبھی دیہڑی لگ جاتی ہے ہماری 10,000 کی، کبھی 25,000 کی، اور کبھی لاکھ سے اوپر بھی دیہڑی لگ جاتی ہے ہماری۔ تو وہ جناب وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے نکالنے والا؟ یہ میرا رب ہے نکالنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں دریاؤں میں یہ معدنیات پیدا کر دی ہیں، اور کوئی تلاش کرنے والا وہاں سے نکال رہا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور یہ بڑی بڑی کشتیاں، یہ بڑے بڑے بحری بیڑے، بڑے بڑے جہاز جو چلتے ہیں، یہ پانی کی پشت پر تیر رہے ہوتے ہیں۔ کون تیرانے والا ہے؟ خود بھی جاتے ہو، اپنے بچوں کو بھی لے کر بیٹھ جاتے ہو، نیچے دریا کی لہریں ہیں، دریا کی موجیں ہیں، دریا کا شور شرابہ ہے، اور اوپر تم تیر رہے ہوتے ہو۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، یہ بھری ہوئی کشتیاں جو تیرنے والی ہیں، فی البحر، دریا میں تیرنے والی ہیں، کالآلام، پورے پورے پہاڑوں کی طرح ہیں۔ کون تیرانے والا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام